ہم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ لیل کی کچھ آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیات کریمہ کے ضمن کے اندر کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال مختلف ہے اور انسان کے اعمال بہت زیادہ ہے، لیکن ان اعمال میں سے 3 قسم کے اعمال یہ بنیادی ہے اور جڑ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خیر، پہلی بات تو عمل کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ خیر محض، کہ وہ عمل اچھا ہے، اس کے اندر کسی برائی کی ملاوٹ نہیں ہے اور آمیزش بھی نہیں ہے۔ یہ عمل کی ایک قسم۔ عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ شر محض، کہ وہ عمل بالکل برا ہے، اس کے اندر خیر کی کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے، اچھائی کوئی ملتی نہیں ہے اور آمیزش بھی ہے نہیں۔ تیسرا وہ عمل ہے انسان کا کہ کچھ اچھا ہے یعنی خیر ہے اور کچھ برا ہے یعنی دونوں کا مجموعہ ہے اور اختلاط ہے۔ تو کتنے عمل کی قسم ہوئی بھائی؟ 3۔ اب اس کے یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، اس کے ضمن کے اندر سارے اعمال نکلتے ہیں۔ اب دیکھو کہ خیر محض اچھا عمل کسے کہا جاتا ہے، کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ کسے کہا جائے گا؟ تو کہ اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ وہ عمل کی جو صورت ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ایک۔ دوسری چیز کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اعتقاد صحیح کے ساتھ یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ اگر جس عمل کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے گی وہ عمل خیر محض ہے، اچھا ہی اچھا ہے، اس کے اندر شر کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ دوسری بات، شر محض کون سا عمل ہے کہ جس میں خیر کا چھیٹا بھی نہیں ہے، تو کہ یہ تینوں چیز نہ ہو۔ عمل کی جو صورت ہے وہ بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے اندر اخلاص بھی نہ ہو اور عقیدہ بھی صحیح نہ ہو، تو یہ عمل کیا ہے بھائی؟ شر محض۔ لیکن عمل کی جو تیسری قسم ہے کہ کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے، تو پھر اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں کا ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے
کہ عمل کی صورت تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھ لو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے کچھ کر رہا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ اس لیے بعض لوگ کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں تو سلام پھر کہیں اپنا ڈوکا بھی دکھاتے کہ میں آج نماز پڑھنے آیا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اصل شریعت کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ تو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ عمل میں اخلاص تو ہے لیکن یہ عمل کی جو صورت ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی بیکار۔ مثال کے طور پر کربلا کے شہداء کے لیے ماتم منانا، سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس کی نیت تو اچھی ہے کہ نواسہ رسول کے لیے غم کر رہا ہے، لیکن اس عمل کی جو صورت ہونی چاہیے وہ صورت اس میں ہے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا طریقہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، تو یہ عمل بھی کیا جائے گا بھائی؟ رائے گا جائے گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ عمل کی صورت بھی شریعت کے مطابق ہے اور اس عمل کے اندر اخلاص بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ غیر مسلم چاہے ایسی عبادت کر لے تو فائدہ دینے والی ہے، فائدہ دینے والی نہیں، تو یہ عمل کیا ہو جائے گا بھائی؟ رائے گا ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی 3 آیات کریمہ میں انہی 3 عملوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے، بہت بڑا اشارہ ہے اس کے اندر، کہ جس طریقے سے جب رات چھا جاتی ہے تو سورج کی روشنی کو کیا کر دیتی بھائی؟ بے نور کر دیتی ہے، اور پوری کائنات کو اندھیرے کے اندر یہ کیا کر دیتی ہے؟ لپیٹ دیتی ہے۔ بس یہی نمونہ ہے برے عمل کا، انسان کے بد عمل کا، کہ بد عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے روح اور دل کا نور غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دین کی جب وہ روشن کرے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سورج کا نکلنا یہ ایک نمونہ ہے نیک عمل کا، کہ اچھے عمل کے ذریعے، کہ جس طریقے سے سورج کے نکلنے سے کائنات روشن ہو جاتی ہے، اس طریقے سے انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا دل اور روح منور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ منور ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس حکمت الہی کی کہ جس نے پیدا کیا نر و مادہ کو، کہ جس طریقے سے وہ عمل کی تیسری قسم ہے کہ جس میں اندر کچھ اچھائی بھی ہے، کچھ برائی بھی ہے، اچھے عمل بھی ہے، برے عمل بھی ہے، بس اسی طریقے سے یہ نر اور مادہ کا آپس میں اختلاط ہے، اسی کے نمونہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان 3 آیات کے اندر ان اعمال کی ان 3 قسموں کو سمجھایا۔ اب ضمناً ایک بات اور سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ماحول کا اثر اعمال پر پڑتا ہے۔ یہ پہلی 2 آیتوں سے سمجھنے ملا کہ ماحول کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اعمال پر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انما الاخلاق بالاحوال، کہ اخلاق کا دار و مدار ماحول پر ہے۔ انسان کو جیسا ماحول ملے گا ایسے اس کے اخلاق بنیں گے۔ ماحول اگر اچھا ملا تو اس کے اخلاق اچھے بنیں گے، ماحول اگر برا ملا تو اس کے اخلاق کیسے بنیں گے؟ برے بنیں گے۔ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے،
بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ کا بچہ جب محلے میں جا رہا ہے، گلی کے اندر جا رہا ہے، اور اس محلے اور گلی کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر اثر نہ کرے، اثر ضرور کرے گا۔ سمجھ میں آئے بات؟ اس کا اثر ضرور آئے گا۔ اسی لیے یہ تعلیم، یہ دعوت و تبلیغ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان کا پلیٹ فارم اور پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ ماحول کو درست کرو، ورنہ کسی بھی نیک آدمی کا گھر بھی ماحول کی زد کے اندر آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ اس لیے کہا کہ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت دو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے۔ لیکن آج کیا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، ہماری تجارت حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، ہم اپنے بچے کو حلال روزی کا کھلا رہے ہیں، لیکن یہی بچہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کا جو فرینڈ سرکل ہے اور اس کے دوست ہیں، ان میں سے کچھ شرابی ہے، کچھ جواری ہے، کسی کی ناجائز تجارتیں، کسی کی حرام تجارتیں۔ اب بات صاف ہے، آپ کا بچہ آپ کے پیسے لے کر گیا ہے، یہ حلال کے، آپ کے بچے نے حلال کی کمائی کا کچھ چائے کچھ ناشتہ اپنے دوستوں کو کھلایا، لیکن اس کے جو دوست ہیں اس کے گھر کی آمدنی حرام کی ہے۔ سمجھ آئے بھائی؟ وہ خود جواری ہے۔ اب دوست تو ساتھ میں ہی ناشتہ ہوگا، ساتھ میں ہی چائے پانی ہوگی، اب وہ اپنے حرام کی کمائی کا اس کو کھلا رہا ہے۔ اب پھر باپ بیچارہ دعا کرتا رہے، ماں دعا کرتی رہے، لیکن جس پیٹ کے اندر حرام کی خوراک چلی جاتی ہے اس کا راہ راست پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں، ہمارے محلے کا ماحول، گلی کا ماحول اچھا بن جائے، ایسی فکر کرے تاکہ ہمارا بچہ اگر باہر بھی نکلے تو اس پر ماحول کا اثر پڑے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ ہماری سب کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ہم کو بھی نیک و صالح اور دین کا داعی، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت الہی سے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی شکل و صورت کی دو ہستیاں، لیکن اس کے اندر جنسی اعتبار سے اللہ نے فرق ڈالا۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا، کیسے وجود میں آیا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے مادر رحم کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، کوئی سائنس یہ بتا نہیں سکتی کہ یہ نر ہوگا کہ مادہ ہوگا۔ بتا سکتا ہے بھائی؟ جب لوتھڑا ہوتا ہے تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ جنسی تفریق، یعنی کہ جنسی فرق پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کو جس کو نر بنانا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء الگ ہے، اللہ کو جس کو مادہ بنانا ہے تو اس کے اعضاء الگ ہے۔ جب یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، بعد میں کوئی بتا سکتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہم نے اس جنسی فرق کیا ہے، ان کے اعضاء الگ بنائے، مرد کے اعضاء الگ بنائے، عورت کے اعضاء بنائے الگ بنائے، بھائی اسی طریقے سے ان کی ذمہ داریاں بھی الگ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ان کی ذمہ داریاں بھی، عورتوں کو ذمہ کیا سونپا؟ گھر سونپا، اور مردوں کے ذمہ کیا سونپا؟ باہر سونپا۔ اگر اس کا الٹا کر ڈالو تو نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ عورتیں کمانے کے لیے چلی جائے اور مرد گھر کے کام کے اندر لگ جائے تو آپ دیکھو گھر کا نظام کیسا بنتا ہے، بنی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک مشین جو بنتی ہے اس میں کچھ مشین ایسی ہوتی ہے جو آؤٹ ڈور رکھنے کی ہوتی ہے، اور کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہے جس کو انڈور رکھنے کی ہوتی ہے۔ انڈور جس چیز کو رکھنا ہے اس کا مٹیریل اتنا مضبوط ہوگا نہیں، لیکن جس کو آؤٹ ڈور رکھنا ہے اس کا مٹیریل کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے جو اعضاء بنائے ہیں، یہ آؤٹ ڈور کا آدمی ہے، یہ مشین آؤٹ ڈور کا ہے، تو اس کو مضبوط بنائے، تو اس کو باہر رہنا ہے، اور عورتیں انڈور والی ہے تو اس کو اس طریقے سے بنائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے اصل چیز، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ آگے جو یہ آیت کریمہ ہے اس کے اندر پورا خلاصہ آ گیا۔ کیا فرمایا؟ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوششیں یہ مختلف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری کوششیں مختلف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو اور ذہن کے اندر بٹھا لو کہ ہر انسان آج محنت، کوشش، سعی اور عمل کر رہا ہے کسی نہ کسی کام کے لیے۔ ایسا ہے کوئی نورا بیٹھا ہے؟ کوئی بھی نورا نہیں۔ ہر ایک محنت کر رہا ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے۔ اب بعض لوگ وہ ہے جو اپنی محنت اور اپنی کوشش کو صحیح جگہ پر لگاتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس محنت اور کوشش کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں کہ یہی محنت اور یہ کوشش اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہر صبح کے اندر انسان اپنے نفس کو تجارت میں لگاتا ہے۔ اب کوئی تو اس کو تجارت میں لگا کر فکر آخرت سے، آخرت کے عذاب سے بری ہو جاتا ہے، اور کوئی اس نفس کو تجارت میں لگا کر اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی برے عمل کی طرف جاتا ہے، کوئی اچھے عمل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے دو گروہ کا حال بیان فرمایا۔ بس یہی بات سمجھنی ہے آج کی تفسیر میں، اور یہ اہم ہے، اور یہ اہم ہے، اس سے تھوڑی توجہ دینا، سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیے اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ کا حال بیان فرمایا، ان میں سے دونوں گروہ کے تین تین اوصاف بیان فرمائے کہ اس کے اندر تین چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی تین چیزیں ہیں۔ اب پہلا گروہ ہے وہ کامیاب ہے، اللہ ہم تمام کا شمار اسی میں فرما دے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا فرمائی؟ تو کہ وَاتَّقَى، کیا وَاتَّقَى، کہ وہ انسان اللہ سے ڈرا، اپنی زندگی کی ہر شعبے میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتا رہا، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت کون سی؟ تو کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ اب اچھی بات کون سی؟ تو کہ اچھی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی بات ہے، یہ کلمہ توحید۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ کہ جو ایمان لائے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ تین، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، اور ایمان قبول کرنا۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ پہلے کیا، حالانکہ سارے اعمال کی روح تو ایمان ہے۔ پہلے ایمان کو لانا چاہیے تھا، اس کے بعد ان چیزوں کو لانا چاہیے تھا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو بات چل رہی ہے نا، وہ محنت اور کوشش کی چل رہی ہے۔ کس کی چل رہی ہے؟ محنت کی، کوشش کی۔ اور ایمان ایک دل کا کام ہے۔ کیا ہے؟ کہ انسان دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دے، اور زبان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے اندر کوئی محنت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کوشش نہیں ہے، اس لیے ایمان کو یہاں پر بعد میں ذکر فرمایا۔ خیر، اب آئیے دوسرے گروہ کی طرف جو ناکام ہونے والا ہے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بھی تین اوصاف ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جس نے بخل کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کیا ہوا؟ بخیل بنا رہا،
واستغنا، یعنی کہ اس نے بے نیازی اور بے رخی اختیار کی. اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے جھکتا، لیکن یہ اللہ کے سامنے جھکا نہیں، بے نیاز ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی ایمان لایا نہیں. تو وہ انسان کیا ہے بھائی؟ اب دیکھو اللہ نے ان دونوں گروہ کے نتیجے بھی بیان فرمائے. پہلا گروہ کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یسرا کا معنی ہوتا ہے آسان. لفظی معنی کیا ہے؟ آسان، آرام دہ چیز، کہ جس کے اندر آدمی آرام. تو خلاصہ کیا نکلا؟ جنت، کہ وہاں کوئی تکلیف دہ چیز ہے؟ آرام ہی آرام ہے. اور دوسرے گروہ کا جب حال بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. عسرا کا معنی مشکل، یعنی تکلیف دہ چیز. اور تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ جہنم. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ہے. وہ بات یہ سمجھنی ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ تین اوصاف ہوں گے، کون کون سے؟ پہلا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. دوسرا، برائیوں سے بچے ہے، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتا رہے. اور تیسرا، ایمان لے آئے تو اس کو اللہ یہ کہتا ہے کہ یسرا. کیا یہ قرآن کی فصاحت دیکھیے آپ. قرآن نے یسرا کہا، یعنی اس ذات کے لیے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے اعمال جنت کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی اس ذات کو ہم اعمال جنت کے لیے آسان کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ دیکھیے، کہنا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر کہ ہم اس کے لیے جنت کے اعمال کرنا آسان کر دیں گے. یہ کہنا چاہیے نا کہ ہم اس کے لیے جنت والے اعمال کرنا آسان کر دیں گے. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ہم اس کی ذات کو اعمال جنت کے لیے آسان کر دیں گے. دیکھو، آسان ہونا، یہ مشکل ہونا، یہ عمل ہو سکتا ہے. کوئی انسان نہیں ہو سکتا آسان اور مشکل، ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ یسرا کا لفظ کیوں لایا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی یہ تین کام کرے گا، اس کی طبیعت کو اور اس کے مزاج کو اللہ ایسا بنا دے گا کہ اس کے لیے اعمال جنت کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب کسی چیز کی طبیعت بن جائے نا، عادت بن جائے نا، وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نیک عمل کی خصوصیت ہے کہ جو آدمی نیک عمل مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کا نور اس کے دل پر پڑتا ہے. پھر اس کے لیے وہ نیک عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا نہیں، عادت بن جاتی ہے. اور العادت طبیعت ثانیۃ، کہ عادت یہ دوسری طبیعت ہے کہ جس عمل میں عادت بن گئی نا، پھر اس کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھو، بظاہر وہ عمل کے اندر مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو مشقت نظر نہیں آتی، اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے. کیا محسوس ہوتی ہے؟ آسانی. مثال کے طور پر جو آدمی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو، تو اس کا وضو کرنا کوئی مشکل پڑتا؟ کیونکہ اب یہ اس کی عادت بن گئی. لیکن جو میری طرح کبھی آتا ہو کبھی نہ آتا ہو، تو اس کے لیے ٹھنڈی میں آج تو وہ ٹھنڈی چاہیے، روا دینے کجا کرے، کیونکہ عادت نہیں بنی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے بندے کی عادت بنا دیں گے تو اس کے لیے جنت والے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب جنت والے کام کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کی موت کا وقت آئے گا تو خوشی خوشی ہوگا کہ میں قید خانے سے نکل کر راحت کے اندر جا رہا ہوں. اس لیے ایسا نیک آدمی مرتے وقت اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے بھائی؟ چہرے پر کیا آ جاتی ہے؟ رونق آ جاتی ہے. اور انسان کی جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، سمجھ میں آئے بات، تو اس وقت اگر وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو اس کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. کس پر ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. پھر جب یہ پہلی گھاٹی آسان ہو گئی تو یہ منکر نکیر،
یہ میدان محشر، یہ پل صراط، یہ ساری گھاٹیاں آسان، کیونکہ اللہ ہی نے کہہ دیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ ہے نکالے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور اگر نکالتا بھی ہے تو حساب سے نکالتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ ہمیں پوچھنا چاہیے، لیکن عجیب ہے آج تک کوئی پوچھنے تک بھی نہیں آتا کہ مولانا اس پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ خود ہی مفتی بن چکا ہے، پوچھنے بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کہ یہ میری چیز ہے۔ اگر لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ میں اتنا مالدار ہوں، اگر پوچھنے جاؤں گا کہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اس پر آئے گی، تو ظاہر ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اندازے سے نکالے ہوئے اللہ جانے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حساب ہونا چاہیے، حساب سے زکوٰۃ نکالو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل کے اندر جب سخاوت ہوتی ہے تو اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور اب قرآن کریم نے عسرا کا لفظ استعمال کیا، کون سے گروہ کے لیے؟ دوسرے گروہ کے لیے۔ یہ دوسرا گروہ کون ہے؟ کہ جس نے بخل کیا، اور بخل کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہ وَاسْتَغْنَا، اللہ کے سامنے جھکا بکا نہیں، بے نیازی اختیار کی، بے رخی اختیار کی، اور فرمایا آخر کے اندر کہ اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ تو عسرا تو کہ اس کو اب جہنم والے اعمال میں ہی مزہ آئے گا، اس کو جنت والے اعمال میں مزہ آئے گا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ پہلے والے آدمی کو جب عادت بن گئی تو کبھی فجر کی چھوٹ گئی تو بے چین اور بے قرار ہو جائے، اس کو اس میں مزہ نہیں آئے گا، اور اس کو چھوڑنے میں ہی مزہ آئے گا۔ نیندت ہے کہ ساری ماری، سمجھ میں آئے؟ وہ ساری نیندر ہے، رات میں سوئی گئے تو سواری 9 بجے اٹھو، اب اس کو کوئی غم نہیں ہے کہ میری فجر چلی گئی۔ ہاں ہوتا ہے نا، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا کہ میری فجر، کیونکہ اب اس کی عادت ہی جہنم والے اعمال کی ہو گئی۔ اب اس کو نیک عمل کے چھوٹنے پر کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب ایسے آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اب یہ بے چین ہوتا ہے، کیوں کہ اب وہ آرام کی زندگی کو چھوڑ کر قید خانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے، اور جس کی پہلی گھاٹی مشکل ہو گئی اس کی ہر گھاٹی مشکل۔ اس لیے میرے آقا نے عذاب قبر سے پناہ مانگی کہ عذاب قبر سے اللہ حفاظت فرما لے، کیونکہ قبر کی منزل یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان تو ساری آسان، یہ مشکل۔ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد دعا کرنے کا حکم دیتے تھے اور کہا کرتے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ یہ منکر نکیر کے سوال جواب میں اس کے قدم کو ثابت قدم رکھنا، اس مرحوم کے قدم کو ثابت رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ فرمائے، اللہ برے فیصلے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے بھائی؟ مشکل کر دیں گے۔ اب اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ حضرت ابوبکر کی شان بیان فرمائی۔ کس کی شان ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، جتنا کمایا غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اسی لیے فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے اتقوا النار، ہاں ایسا ہی کچھ الفاظ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، کھجور کی پیشی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، یعنی کھجور، آدھی کھجور، اس کی چھوٹی سی پیسی دے دو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
پتہ چلا کہ صدقہ، خیرات، اللہ کے راستے میں مال دینا، یہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے۔ لیکن یہ مال خرچنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کب تک دکھلاتے رہیں گے بھائی؟ میں تفسیر کرتا رہوں، کب تک یہ لوگ میری تعریف کریں گے بہت اچھی تفسیر کر رہا ہے، بہت اچھی، کہاں تک میرا بیان بہت اچھا کر رہا ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو بہت سارا کر لیا۔ جو زندگی بچی ہے اس کے اندر جو اعمال ہم کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، تاکہ قیامت کے میدان کے اندر کام آ جائے۔ کیونکہ اصل زندگی کیا ہے بھائی؟ آخرت کی۔ اللہ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ یہ چیز ہے۔ اب دیکھیے اس کے مقابلے میں یہ دوسرا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى سے امیہ بن خلف مراد۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ اس صورت میں دونوں کے حالات بیان فرمایا۔ امیہ بن خلف یہ وہ غلاموں کو خریدتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مالدار، لیکن بخیل بہت۔ اور بخل کے بارے میں روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک روایت تو کنز العمال میں ہے۔ کیا فرمایا کہ ادوا من البخل، کہ ایسا ہے کہ بخل سے بری کوئی بیماری نہیں ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے بخل سے بری کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے بعید من الناس بعید من الجنہ بعید من اللہ، کہ بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے بخل کو نکالو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں پیچھے ہٹ نہ کرو۔ خیر، اب ذرا آپ دیکھیں کہ امیہ بن خلف اور ابو جہل، ان لوگوں کے پاس مال تھا تو قرآن فرماتا ہے کہ وَاسْتَغْنَى، ان کو اپنے مال پر فخر تھا اور وہ دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ مال جو ہے نا وہ قیامت کے میدان میں ہمیں عذاب سے بچا لے گا، اس لیے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے، یہی فراوانی ہمیں چھٹکارا دے دے گی۔ لیکن ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یأتینا فردا، قرآن کریم سورہ مریم میں کہہ رہا ہے کہ یأتینا فردا، یہاں تو تم تنہ تنہا ہو، ایک کفن ہوگا قبر کے اندر جانے میں، ورنہ کروڑوں پتی بھی یہاں سب چھوڑ کر جائے گا۔ اس لیے ایک آیت کی تشریح چھوٹ گئی بیچ میں، یہ مضمون نہیں آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، کہ اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ گڑھے کے اندر قبر میں جائے گا۔ کچھ کام آنے والا ہے بھائی؟ کچھ کام آنے والا ہے نہیں، سب کے سب یہاں کیا ہونے والا ہے؟ پڑا رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے۔ اب آخر کے اندر ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ دو گروہ کا حال بیان ہوا، پھر اس کی جزا بھی بیان کی گئی کہ بھائی پہلا گروہ جس میں اندر خیر محض ہے تو اللہ اس کو یسرا بنا دیں گے، اور دوسرا گروہ کہ جس کے اندر شر محض ہے تو اللہ اس کو اسرا بنا دیں گے۔ لیکن تیسرا گروہ جس کے اعمال کیا ہے، ملے اچھے بھی ہے اور برے بھی ہے، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا، اس کو کیا ملے گا، وہ تو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ کیا کہا؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ عاقل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ارذل پر ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نتیجہ ہمیشہ کس پر ہوتا ہے؟ ارذل کے تابع ہوتا ہے، یعنی گھٹیا کے تابع ہوتا ہے۔ اب آپ تو سمجھے گے نہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثال دے دوں۔ ایک مثال تو یہ سمجھ لو کہ مثال کے طور پر ایک حلال جانور ہے اور ایک حرام جانور ہے، ان دونوں کا ملاپ ہوا، ان دونوں کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوگا وہ حرام شمار کیا جائے گا۔ سمجھ، گدھا اور گھوڑی کے ملاپ سے کھچر پیدا ہوا تو یہ کھچر حرام، نتیجہ گھٹیا کے تابع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس چاشنی ہے حلال کے پیسے کی، لیکن جس کا دودھ ہے وہ حرام کا ہے،
آپ کی چاشنی دودھ کے اندر ملی اور آپ یہ کہو کہ میرے تو حلال کی چاشنی لہٰذا شربت حلال ہونا چاہیے، نہیں، حرام مل گیا تو یہ کیا ہو گئے؟ آپ کی چاشنی بھی اب کیا ہو گئی بھائی؟ حرام، کیونکہ نتیجہ ہمیشہ گھٹیا کے تابع ہوتا ہے۔ بھائی اسی طریقے سے انسان کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں تو نتیجہ برے عمل پر آئے گا۔ کس پر آئے گا؟ برے عمل پر آئے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر عمل کے کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وقتی راحت، وقتی لذت کے لیے ہمیشہ کے عذاب کا شکار نہ بنائے۔ سمجھ میں آئے بات؟ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سارے اعمال کی صورت شریعت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اخلاص عطا فرمائے اور صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔